اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ سورۃ النحل آیت 118۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ہے ان پر وہی چیزیں ہم نے حرام کر دیں جن کا ذکر پہلے ہم آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہودیوں کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو گئی ان کے اپنے جرائم کی وجہ سے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں ہم نے حرام کر دی ہیں یہودیوں پر جس کا ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، یہ آیت جو ہے وہ سورہ انعام میں آئی ہے، سورہ انعام کی طرف اشارہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ انعام پہلے نازل ہوا اور یہ سورہ نحل بعد میں۔ بہرحال اس میں ایک تحقیق ہے کہ کون سی صورت پہلے ہے کون سی بعد میں ہے، یا من قبل سے مراد انعام ہے یا اسی آیے سورہ نحل میں ایک آیت پہلے گزری ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قابل تحقیق اپنی جگہ۔ یہودیوں کے اوپر جو ہے وہ چیزیں حرام ہو گئی ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ وما ظلمناہم، یہ حرمنا، ان کے اوپر یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، یہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہم نے کی ان چیزوں کو حرام کر کے، یعنی ان چیزوں کو حرام کرنا سزا کے طور پر۔ یہ یہودیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کی مجرمانہ کارروائیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں جو حلال تھی پہلے اور ان کے اوپر حرام کر دی، سزا کے طور پر حرام کر دی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سزا، ان چیزوں کو حرام کرنے کی جو سزا ہے وہ ظلم نہیں ہے ان کے اوپر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ چیزیں ان کے اوپر حرام ہو گئی۔ وہ پہلے ذکر ہو گئے یہودیوں کے اوپر کون سی چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے نادانی میں برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اس کے بعد آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان بشر ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ گناہ سرزد ہونے کے گناہ ایک ہے، وہ بندہ بھی وہی ہے، لیکن ان کی کیفیتیں جو ہے مختلف ہیں۔ یہ گناہ سرزد کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک گناہ کو انجام دیتا ہے اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ نہ سمجھنا۔ گناہ کرنے سے بھی زیادہ اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اللہ کی شان میں گستاخی بھی ہے اور بندگی اور عبودیت کے 100% منافی۔
یعنی یہ مولا کی سرکشی نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے کہنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ اسے بھی کافی کام، مثلا غیبت ہے، غیبت کو ہم آرام سے کر لیتے ہیں، احساس گناہ نہیں آتا، احساس نہیں ہوتا انسان کے اندر کہ میں جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں، مجھے باز آنا چاہیے، ہاں اصلا احساس نہیں ہوتا ہے، یہ گناہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ گناہ سمجھتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن کہتا ہے جاؤ جی مولویوں کی باتیں ہیں، اور کیا گناہ ہے کر کے ایک اہانت اور بے اعتنائی اور جسارت کے ساتھ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ بھی بہت برا گناہ ہے، عظیم گناہ وہی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ وہ اس کو ایک ہی گناہ نہیں سمجھتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، گناہ ہے اور مولا کی شان میں گستاخانہ اس کو انجام دیتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ بجہالتن ہے۔ بجہالتن یعنی من غفلتن ہے، ایک یا انسانی خواہشات کے غلبہ کی وجہ سے ہے، خواہشات کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ اس سے رہا نہیں گیا، یہ کام سرزد ہو گیا۔ نہ اس کو احساس گناہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، مولا کی شان میں گستاخانہ بھی نہیں ہے، بلکہ شہوت کے غالب ہونے کی وجہ سے ہے، یا غافل ہو گیا، اصلاً متوجہ نہیں ہوا، غفلت میں یہ کام ہو گیا۔ یہ سب سے کم تر گناہ ہے، یہ گناہ جو ہے وہ کم تر گناہ ہے۔ اسی گناہ کے بارے میں اس آیت میں فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، بجہالۃ تو نادانی ہے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ گناہ ہے، اور اس پتہ نہ ہونے میں اس کے اپنا کوئی قصور بھی نہیں ہے، کوتاہی بھی نہیں ہے، بہرحال پتہ نہیں تھا۔ اور بجہالتن میں غفلت بھی شامل ہے، بجہالتن میں وہ شہوت اور خواہشات کا غلبہ بھی شامل ہے۔ یہ عمل السوء بجہالتن یعنی بجہالتن اس کو بجا لے آیا، مولا کی شان میں گستاخانہ طریقے سے جسارت کر کے بجا نہیں لایا۔ عمل السوء بجہالتن ثم تابوا، اس کو احساس گناہ بھی ہے، اس نے گستاخانہ بھی یہ کام نہیں کیا، بجہالتن کیا، بعد میں غفلت کے ساتھ یہ کام کیا، بعد میں غفلت سے نکل آیا، پتہ چلا یہ گناہ ہو گیا، توبہ کرتا ہے، یہ تو اس وقت ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ اس قسم کے توبے کو فوراً یہ ہے وہ قبول کرتا ہے۔ ثم تابوا من بعد ذلك، اس کے بعد توبہ کیا، توبہ واپس آنے کو کہتے ہیں، متوجہ ہو گئے دوسری طرف، آگے پھر بندگی کی طرف، تھوڑی دیر کے لیے بندگی کے لائن سے نکل گیا تھا اور فوراً واپس آ گیا، تابوا وَأَصْلَحُوا، تابو اس وقت ہوتا ہے، واپس آنا اس وقت ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد اصلاح رہے یعنی دوبارہ ارتکاب نہ کرے، سبارہ ارتکاب نہ کرے، اصلاح بھی شرط ہے توبہ کے بعد، توبہ بغیر اصلاح توبہ نہیں، توبہ یعنی واپس نہیں آیا، یہ غلط کہتا تھا میں واپس آ گیا ہوں، یہ تو پھر دیکھو باہر ہے، لائن میں نہیں ہے، توبہ نہیں کی اس نے، واپس نہیں آیا، یہ باہر ہے، اصلاح نہ ہوا، وہ اصلاح اور لائن سے نکلنے کے بعد دوبارہ لائن میں آئے اور پھر لائن میں رہے، وہ اصلاح اسی لائن میں رہے،
تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک فرد کا نام نہیں، ایک امت ہے، ایک فرد، ایک امت ہے، ایک قوم ہے، ایک ملت ہے۔ ابراہیم سلام اللہ علیہ ایک امت کی طرح قیام کیا، ایک امت کی طرح طاغوت کا ایک فرد، ایک جوان، ایک لڑکا، ایک فرد، ایک جوان، ایک لڑکا جو ہے وہ ایک بہت سب سے اس زمانے کے جو سپر پاور ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک امت ہوتی ہے نا، ایک لشکر جرار کی طرح، ایک قوم کی طرح، ایک ملت کی طرح۔ ایک قوم اور ملت بھی رہ جاتے ہیں ایسے حالات میں، لیکن ابراہیم نے قیام کیا، بت شکنی کی ایک ملت کی طرح، اور اپنے زمانے کے طاغوت کو خوار کیا، ذلیل کیا ایک ملت کی طرح۔ ان ابراہیم کان امۃ، تاریخ انسان میں پہلا بت شکن۔ حضرت ابراہیم، یہ بت شکنی، یہ امت، یہ فرد سے نکل کر کے ایک امت کی طاقت اس میں ایک فرد میں کیسے آ گئی؟ ایک ملت کی طاقت اور قوت ایک فرد کے اندر کیسے آ گئی؟ اس کے وجوہ بتاتے۔ کان امۃ قانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے، قانت، قنوت، فرما بردار، اطاعت گزار۔ ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے یہ قوت جو ہے، یہ طاقت، وہ اللہ کی اطاعت گزاری سے حاصل کر لی ہے۔ قانتا للہ حنیفا، دوسری اہم صفت جو حضرت ابراہیم کی تھی، جس سے حضرت ابراہیم ایک فرد سے ایک ملت اور ایک قوم اور ایک امت بن گئے، وہ ان کی حنفیت ہے۔ حنیف یکسوئی کو کہتے ہیں، یکسوئی، صاف دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف یکسو ہونا، صرف اللہ اور صرف اللہ۔ اس بات نے ابراہیم کو طاقتور بنا دیا، صرف اللہ، صرف اللہ۔ تعجب کا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم کی حنفیت کے سلسلے میں وہ منجنیق کے ساتھ باندھا ہوا ہے، ادھر آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں اور ادھر حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ساتھ آویزاں کیا ہوا ہے، اور منجنیق کو یوں کر کے آتش کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ عین اس وقت جبرائیل امین آتے ہیں ان کی خدمت میں، کوئی حکم ہے تو فرمائیں۔ شعلے کی طرف جا رہا ہے ابراہیم، کوئی حاجت ہے، الیک حاجہ؟ فرمایا اما الیک فلا۔ دیکھو، حنیف، یکسوئی، صرف خدا۔ جبرائیل جیسے اللہ کے مقتدر فرشتے کو، وہ خود بھی ایک مقتدر فرشتہ ہے جبرائیل، مطاع ثم امین، وہاں وہ سرداری ہے، مطاع ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کے ماتحت بہت سے
فرشتے ہوتے ہیں جو جبرائیل کی اطاعت میں ہوتے ہیں، اس مقتدر فرشتے کو اعتنا میں نہیں لاتے، اما الیک فلا، حاجت ہے آپ سے نہیں، صرف اسی ذات کے ساتھ حنیف۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے بھی، ایک بہت بڑا درس ہے ابراہیم کی سیرت میں، بہت بڑا درس ہے۔ ہم ہے قرآن مجید میں حنفاء للہ، اللہ کے ساتھ یکسو ہو جاؤ، صرف اور صرف اسی کے اوپر تکیہ کرو، پھر وہ آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہی کافی ہوتا ہے، پھر کسی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور اگر اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتا، یکسوئی نہیں ہے، ادھر ادھر میں مارے پھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر تم خود کرو، اور پھر آپ کو ہر در پر جانا ہوگا، ہر شخص کے سامنے جھکنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر حنفیت نہیں ہے آپ کے اندر، یکسوئی نہیں ہے، صرف اللہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے کردار میں، اگر صرف یکسوئی اور صرف خدا، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہے، ہم جو کچھ کرتے درتے ہیں، شرک مرک وغیرہ بت پرستی، یہ تعلیمات ابراہیمی ہے کہتے تھے۔ تیسری صفت حضرت ابراہیم کی کہ وہ ایک فرد سے ایک ملت بن گئے۔ شاکرا لانعمہ، وہ شاکر تھے، اللہ کی نعمتوں کے شاکر تھے۔ شکر گزاری ایک ایسی خصلت ہے، ایک ایسی قدر ہے اقدار میں سے، انسانی اور بہترین اقدار میں سے ایک قدر جو ہے وہ قدردانی ہے، کسی کی قدردانی۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ شکور ہے، قدرداں ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ جو اطاعت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے، اور اس حد تک قدردانی کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی کے عوض میں 10 نیکی، اور 10 نیکی کرتے اکتفا نہیں کرتے، اور بلکہ فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد، اور بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ قدرداں ہے۔ ہم چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، چھوٹا سا عمل، اِن دعائکم علم ہے یا سریع الرضا، اے وہ ذات جو بہت جلد راضی ہونے والی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ افطاری کے لیے کسی روزہ دار کو ایک کھجور کا آدھا حصہ دے دینا، آدھا حصہ افطاری کے لیے، ٹھیک ہے، اس پر خدا راضی ہوتا ہے۔ سریع الرضا، ایک آدھے کھجور پر بھی راضی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی، آدھے کھجور سے، ایک پورا کھجور بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ سریع الرضا، وہ شکور ہے، وہ غفور ہے، جہاں قدرداں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو، قدردانی اللہ کے اخلاق میں سے ہے، شکر کرنا، قدر کرنا کسی کی، ایک شاکرا لانعمہ۔ اور قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ یہ شکر گزاری جو ہے وہ ہر ایک سے نہیں ہوتا، یہ ایک خاص مقام ہے، ایک خاص مرتبہ ہے۔ شاکر ہونا ایک اہم مرتبہ ہے، ہر ایک اس مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں اس قدر، یہ انسانی قدروں کے مالک بہت کم ہیں۔ ایک شخص اگر اللہ ہے نا، ایک حدیث ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر اللہ، جو مخلوق کے ایک قدر ہے، ایک اقدار کا مالک اگر آپ ہے تو پھر اپنے ساتھی کی بھی قدردانی کریں گے آپ۔ ان قدروں کا مالک اگر کوئی شخص ان قدروں کا مالک ہے تو اپنے ساتھی کا بھی کہ وہ شکر گزاری کرتا ہے،
اور ہر ایک کی شکر گزاری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی کرتا ہے۔ اور اگر وہ ناقدری کرتا ہے، اصلاً کسی کی قدر وغیرہ جاننے والا نہیں ہے، تو پھر جب انسان کی ناقدری کرتا ہے وہ اللہ کو بھی ناقدری کرے گا۔ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کہ ایک طبیعت ہے، اور قدروں میں سے ایک اعلیٰ قدر ہے، اس کا مالک اگر ہے تو ہر جگہ وہ قدردانی کرے گا، اس کا مالک نہیں ہے تو ہر جگہ نہیں کرے گا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر بہت بہت عظیم مرتبہ ہے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، تین اوصاف: قانتا للہ، حنیفا، شاکرا، یہ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی طرف صرف اللہ یک حنیف تھے، اور شاکرا لِأَنْعُمِهِ، وہ شکر گزار تھے۔ ان تین اوصاف کی وجہ سے حضرت ابراہیم ایک امت بن گئے، ایک فرد سے ایک امت بن گئے، ایک قوم، ایک طاقت بن گئی۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو برگزیدہ کیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی، صحیح راستہ دکھایا کہ ابراہیم کو کیا کرنا چاہیے۔ حالات وہ ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ہدایت دیتا ہے، اس کے بعد ابراہیم جیسے مجاہد کے لیے تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور دنیا میں بھی حسنہ دے دیا حضرت ابراہیم خلیل کو۔ اس وقت ساری دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب ابراہیم کو اپنے دین کے لیے سند سمجھتے ہیں۔ تمام ادیان، یہودیت ہو، مسیحیت ہو، اسلام ہو، تمام ادیان جو ہے وہ اپنے دین کو دین ابراہیمی کہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، سند کے طور پر ابراہیم کو پیش کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی۔ قرآن مجید بھی جا بجا ارشاد فرماتے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ مسلمان تھے۔ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت ابراہیم بھی ان کا مذہب بھی اسلام تھا، اور اسلام کا بھی یہی ہے سند، دین ابراہیمی ہے۔ دنیا میں حسنہ، دنیا میں نیک نامی، دنیا میں عزت و احترام ابراہیم جیسے بزرگوار ابو الانبیاء۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں تو صالحین میں سے ہے، بلکہ رأس الصالحین۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں، حنیفہ، یکسو ہو کر، آپ بھی وہی یکسوئی اختیار کریں جو ابراہیم نے اختیار کیا ہے، اتباع کرے ملت ابراہیم کی۔ ملت ابراہیم کی اتباع کس میں ہے؟ قانتا للہ اور حنیفہ، اور آپ بھی حنیف ہو جائے اور ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے جیسے یہ مشرکین کہتے ہیں۔ یہاں پر ربط کلام اس طرح ہے کہ یہودیوں کے اوپر بعض چیزیں حرام قرار دے دی جو حلال ہونے کے باوجود حرام قرار دے دیا تھا سزا کے طور پر، اور وہ یہود کے دین یہودیت کے دستور میں شامل نہیں تھا، ان چیزوں کا حرام ہونا یہود کے دستور میں نہیں تھا، سزا کے طور پر ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا۔ وہ ملت ابراہیمی میں نہیں ہے یہ چیز، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ،
وہ جو ان کے چربی حرام کر دیا قرار دے دیا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ ان کے گناہوں کے اور ان کے جو جرائم ہے ان کی سزا کے طور پر ان کو حرام قرار دیا تھا۔ کہ ملت ابراہیمی سے اس کا تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کے حرام ہونے سے تعلق، ان کے گناہوں سے تعلق ہے۔ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، یہ چیزیں آپ کے لیے حرام نہیں ہیں جو یہودیوں کے لیے حرام ہیں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے ابراہیم، آپ ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، تابع ہے، اسی کی شریعت کے اوپر چلیں۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ سبت کا احترام ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، اور آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزر گئی۔ یوم سبت ہفتے کا دن، سبت کہتے ہیں بند کرنے کو، رات تمہارے لیے سارا کام چھوڑ چھاڑ کر کے آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے یوم سبت کو، ہفتے کے دن کو، سارا کام کاج بند کرو، یوم سبت بند کرنے کا دن، کام کاج بند کرو، کوئی کمائی نہ کرو، کوئی کام نہ کرو، وہ دن ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے فارغ رکھو۔ اسلام میں بھی ایک دن عبادت کے لیے متعین ہے، جمعہ کا دن، لیکن یہ جمعہ کا دن جو ہے وہ امت مرحومہ ہے، اس کے لیے پورا دن کام کاج نہ کرو نہیں ہے، صرف اذا نودی للصلاۃ، اس وقت جب نماز کے لیے ندا دی جائے اس وقت کام کاج بند کرو، نہ سارا دن۔ اما یہود کے لیے سارا دن کام کاج بند کرنا تھا، لیکن ان لوگوں نے کام کاج بند نہیں کیا، اختلاف کیا، اور اس کی تفصیل پہلے گزر گئی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان کا فیصلہ ان قیامت کے دن سنائیں گے۔ ان لوگوں کو یوم سبت میں کام کاج کرنا حرام قرار دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اس امر حکم خدا سے، اور مختلف بہانے شہانے تراش کر کے وہ اس دن بھی کام کاج کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔